نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و ناظرین اور محترم و مکرم حاضرین، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ حاضرین مکرم، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے کہ دنیا پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، خواہ وہ روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، ان سے بھرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں اکثر لوگ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اللہ کریم کا ہم پر فضل ہے کہ ذہنی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بعض دیگر لوگوں سے بہتر ہیں، مگر پھر بھی دنیاوی معاملات میں دین سے دوری کی وجہ سے، دین سے لا تعلقی کی وجہ سے، دین کی کمزوری کی وجہ سے ہم بھی مختلف قسم کی پریشانیوں، بیماریوں اور ذہنی ٹینشنز کا شکار ہوتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے اور بعض دیگر آیات میں ہمیں مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک خاص پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ فی الحقیقت ہماری تمام دنیاوی پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں کا مداوا اور علاج ہے، مگر افسوس کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إليك روحا من أمرنا، کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی جو کہ قرآن کریم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین محترم، سورہ یونس کی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہاں نصیحت سے مراد قرآن کریم ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو پوشیدہ بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا، اس سے مراد بھی قرآن کریم ہے۔ اور ہدایت، اس سے مراد بھی قرآن کریم ہے۔ اور رحمت، اس سے مراد بھی قرآن کریم ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے مختلف قرآن کریم کے اسماء اور صفات کا ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ شورى کی ہے، اس میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو روح سے تعبیر کیا کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی، یعنی قرآن کریم کی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو تمام بیماریاں جو کہ انسان کے باطن میں ہیں ان کی شفا قرار دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو روح قرار دیا۔ کیوں؟ اب روح آپ سب کو معلوم ہے کہ روح اگر جسم میں داخل ہوتی ہے، آتی ہے، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور جب تک روح جسم میں رہتی ہے وہ جسم زندہ رہتا ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اے لوگوں ذرا غور کرو اور اس بات کو سمجھو کہ یہ قرآن کریم کو میں نے روح اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جو دل مر چکے ہوتے ہیں قرآن کریم ان کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ تمہارے اندر جو باطنی خرابیاں آتی ہیں قرآن کریم ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اب جتنی بھی انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ ساری کی ساری پریشانی کا سبب بنتی ہیں اور انسان پریشان رہتا ہے۔ قربان جاؤں مولا تیری عظمت پر کہ تو نے ہمیں ایسا نسخہ دے دیا، ایسا علاج بتا دیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی قسم کی بھی اس دنیا میں بیماریاں آئی ہیں اور اللہ کریم نے ان کے لیے شفا اتاری ہے، چونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب بھی کوئی بیماری اترتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی دوا اور شفا بھی ضرور نازل کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمیں اس تک رسائی نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دوائیاں ہیں، جتنی بھی شفا کے ذریعے ہیں، تمام بیماریوں کے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اچھی دوا نہیں۔ اب قرآن کریم ہمارے باطنی اور ظاہری جو کمزوریاں ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج ہے۔ مگر مولا تیری یہ کتاب اتنی بڑی ہے، اس کو اگر یاد کرنا، اس کو پڑھنا ناممکن نہیں لیکن مشکل ہے۔ اس میں ایک عام انسان کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے آسانی نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اس قرآن کریم کو، اس تیری نصیحت کو، اس تیری ہدایت کو، اس تیری شفا کو، اس تیری نازل کردہ جانوں کی روح کو
آسانی سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اے میرے محبوب کے امتیو تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی اور تکلیف نہیں چاہتا۔ تو مولا اب اتنی بڑی کتاب جس کا تو نے ہمیں بتایا کہ یہ علاج ہے، اس میں آسانی کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے، کہ یہ قرآن کریم اس میں 114 صورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں اور بے شمار کلمات ہیں، جن کو پڑھنا اور ان پہ غور کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں متنبہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم سارا کا سارا افضل ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں کہ جو کہ افضل نہ ہو، مگر پھر آقا کریم نے اسی قرآن کریم میں سے بعض صورتوں کی فضیلتوں کا ہمیں بتایا کہ یہ صورت اس کی یہ فضیلت ہے، اس صورت کی یہ فضیلت ہے۔ اگر سارا قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، جیسے سورہ یاسین کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کا دل ہے، اور پھر سب سے افضل جو صورت ہے قرآن کریم کی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، کہ ارے اے میرے حبیب کے امتیو، اگر پورا قرآن کریم نہ پڑھ سکو تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے سے تمہیں 2/3 قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سورت ہے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اگر آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو آپ کو 1/3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ گویا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے گا تو اس کو بھی پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے، تیرے حبیب کے صدقے سے، تو اس اللہ کریم نے پھر ہماری آسانی کے لیے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مزید آگے چلتے ہوئے اللہ کریم نے اس امت کو آقا کریم کے وسیلہ جلیلہ سے اس قرآن کریم میں ایک ایسی آیت کریمہ عطا فرمائی ہے جو کہ پورے قرآن کریم کی آیات سے افضل ہے، وہ کہ عظیم آیت کریمہ ہے، سید الآیات ہے، اور وہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود مختلف جگہوں پر پڑھتے تھے، صبح و شام اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور اپنی ذات مبارکہ پر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور اگر کوئی بیمار آ جاتا تو اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر بیمار پر بھی دم فرماتے تھے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اب وہ آیت کریمہ کون سی ہے، اور کتنی حیرانگی کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنی سستی کی بات ہوگی، کتنی غفلت کی بات ہوگی کہ ہم پورا قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، بڑی صورتیں نہیں پڑھ سکتے، صورتوں کو بار بار نہیں پڑھ سکتے، اور ہم ایک آیت کریمہ کو بھی نہ پڑھیں۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ آپ سب جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس آیت کریمہ تک پہنچ گئے ہوں گے، مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے۔ گویا اللہ کریم نے اس پورے قرآن کریم کو ہمارے لیے، ہمارے سینوں بیماریوں کی جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی شفا کے طور پر نازل فرمایا۔ اب پھر اس پورے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں سے آیت الکرسی کو وہ مقام عطا کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، جس میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے، صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کی ترغیب دے رہے تھے۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل کردہ قرآن کریم میں کون سی آیت کریمہ سب سے افضل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلی آخر الآیہ، کہ آقا کریم نے یہ آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت فرمائی اور ادا فرمایا کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی تمام آیات سے افضل ہے۔ اور اسی لیے آقا کریم کا یہ معمول تھا۔ یہاں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ یہ چیز افضل ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری جو آیات ہیں، جو دوسری صورتیں ہیں، ان کا درجہ کم تر ہے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ پورا قرآن کریم افضل ہے، ساری صورتیں افضل ہیں، ساری آیات افضل ہیں، لیکن آیت الکرسی کا اجر و ثواب خصوصی ہے، اس اعتبار سے افضل ہے۔ اب کیسے افضل ہے مزید کہ آیت الکرسی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من قرأ آیت الکرسی بعد دبر صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کو اور اس دنیا میں جنت اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی فرض نماز پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں سوائے اس کی موت۔ کہ جو شخص نماز فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لے گا تو جو ہی وہ اس دنیا سے پردہ فرمائے گا سیدھا جنت جائے گا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اللہ کریم نے آقا کریم کے وسیلے سے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب وہ بشارت مرتبط ہے، متعلق ہے، مربوط ہے کس سے؟ کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو جنت کی بشارت اور گارنٹی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی سے پڑھتا رہے گا، ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے تو جمعے کی نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اگلی نماز عصر تک اس آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کی ضمانت اور حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ گویا کہ ایک نماز میں آپ پڑھ کر آیت الکرسی بھی گئے ہیں تو اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو دوستو، بزرگوں اور سامعین و ناظرین، اب کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک آیت کریمہ بھی ہمیں یاد نہ ہو، ہم اس کو بھی معمول نہ بنا سکیں۔ یہ اگرچہ پورا قرآن کریم اور ساری صورتیں، ساری آیات اگر کسی کو توفیق دے تو پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن اگر کسی میں یہ استطاعت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، تو کم از کم وہ آیت الکرسی کو تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی اس کو پڑھنے کی ہر نماز کے بعد، اس کے علاوہ ہر پریشانی کے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ اس کے اور فوائد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی
باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن کریم کی جو معلومات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔